بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، اور حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو بندہ میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ جو بغض رکھے گا رب کائنات کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ تو بتائیں اس سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے کہ جس کی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا، اس سے آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب فرماتا ہے، جو میرے ولی کے ساتھ اعلان جنگ بغض رکھے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرا بندہ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد سب سے زیادہ جس چیز سے میرا قرب پاتا ہے وہ نوافل ہے۔ فرائض کی پابندی کرنے کے بعد وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا رہتا ہے، میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے وہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ مفہوم سماعت فرماتے جائیے، حضور کا فرمان اور رب کا فرمان سماعت فرماتے جائیے اور رب کی پاکی بیان کرتے جائیے۔ کیا مفہوم بیان کر رہا ہوں؟ رب فرماتا ہے جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے میں رب ہو کر اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر بیان کر دیا کہ میرا ولی بننا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تم نے فرائض کی پابندی کرنی ہے۔ فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ فرائض کی پابندی کر کے پھر نوافل سے شغف ہونا اور نوافل کی جستجو ہونا، نوافل میں کوشش کرنا، یہ بندے کو رب کے قریب کر دیتا ہے۔ آج اللہ کے جس ولی کی محفل میں میں اور آپ بیٹھے ہیں وہ صرف نامی نہادی ولی نہ تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ولی تھے۔ فرائض کی پابندی بھی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندے پر فرائض ہیں وہ بھی پورے کیے، اور جو فرائض ڈیوٹی کے علاوہ نوافل چیزیں ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے کردار میں، اپنی سیرت میں انہوں نے لانے کی کوشش کی، اور پھر ایک مکمل نمونہ اپنی زندگی اپنے متوسلین عقیدت مندوں کو جو ہے وہ عطا فرمائی۔ تو ہم ایسے اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، رب فرماتا ہے جو میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے اللہ فرماتا ہے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ فرائض کی ڈیوٹی کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب پاتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، اور یہ حدیث مبارکہ بارہا مرتبہ آج جو ہے سماعت فرما چکے ہیں خطباء سے، علماء سے، مقررین سے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ کریم آنکھیں کی آنکھیں بنتا ہے، ہاتھ کا ہاتھ بنتا ہے یا کان کا کان بنتا ہے، نہیں، مطلب یہ ہے کہ اعضاء بندے کے ہوتے ہیں لیکن اس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ رب جلیل کی قدرت کی ہوتی ہے۔ اس کا ہاتھ جب بھی اٹھتا ہے اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں اٹھتا، زبان جب بھی بولتی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق بولتی ہے، کان جب بھی سنتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق سنتا ہے، ہاتھ جب بھی اٹھتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق اٹھتا ہے۔ تو بندے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا قرب نصیب کرتا ہے۔ تو آج جس اللہ کے ولی کی محفل میں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے اپنی ساری زندگی دین کی حدوں میں گزاری، دین کے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزاری،
تو ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی سیرت کو سنا جائے، جس طرح انہوں نے دین پر عمل کیا اسی طرح ہم بھی عمل کی نیت کریں، اور اللہ کرے ہماری بخشش کے بھی کوئی صورت ہو جائے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں حافظ فدا محی الدین قادری، متعلم دارالعلوم قادریہ قاسمیہ ڈھوڈا شریف، نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جیوے جیوے، جیوے جیوے، جیوے جیوے فیضان ڈوڈا شریف۔